صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف باب المساجد جاری ہے. آج 3 حدیث ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. آج کا جو باب ہے کنس المسجد والتقاط الخرق والقضاء والعیدان، کہ مسجد میں جھاڑو دینے، پھٹے پرانے کپڑے، تنکے اور لکڑیوں کو چننے اور اٹھانے کا بیان. مسجد کی صفائی کا بیان ہے. اور مسجد کے اندر چونکہ ایک حدیث اور ہے سنن نبی داؤد کی، جس کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک شخص جب مسجد کے سنگریزوں کو، کنکریوں کو مسجد سے نکالتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں کہتی ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں اس مسجد سے نہ نکالو. تو انہوں نے پھر عنوان یہ اس لیے لگایا ہے کہ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کو صاف نہ کیا جائے اور خس و خشاک، اور اگر کپڑے، تنکے اور لکڑیوں کے کوئی ٹکڑے پڑے ہیں تو انہیں نہ اٹھایا جائے، بلکہ مسجد کو صاف کرنا چاہیے. اور جن کنکریوں کے فریاد کا ذکر ہے، یہ کنکریاں وہ ہیں جو مسجد کی ضروریات میں سے ہیں. مثلاً اس لیے بچھائی گئی ہیں کہ مسجد میں کیچڑ نہ ہو جائے یا کسی اور مقصد سے ہیں. تو ایسی کنکریاں اور سنگریزے جو کہ حصہ ہوں مسجد کا، انہیں مسجد سے نہیں نکالنا چاہیے. وہ اس پہ روتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں. لیکن جو خس و خشاک ہے، میل کچال ہے، اس کو مسجد سے ضرور صاف کرنا چاہیے. حدیث ہے 446، اور یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں ان رجلا اسودا او امرأۃ سوداء، یا تو ایک آدمی تھا کالا یا ایک عورت تھی کالے رنگ کی، حبشی ہوں گے نا کوئی. تو کانا یقم المسجد، یہ مسجد میں جھاڑو لگاتا تھا یا لگاتی تھی. فماتا، تو اس کا انتقال ہو گیا. فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا. فسألت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا. فقالوا، تو بتایا گیا انہیں ماتا، کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے یا فوت ہو گیا. قال، آپ نے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی بہ، تو آپ لوگوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا کیوں نہیں. دلونی علی قبرہ، اس کی قبر مجھے بتاؤ کہ کدھر ہے. او قال، یا فرمایا قبرہا، یعنی اگر وہ مرد تھا تو قبرہ ہی، اور عورت تھی تو قبرہا، مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتاؤ. فاتا قبرہا فصلی علیہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی. سبحان اللہ. نماز جنازہ پڑھائی یا دعائے خیر کی. اس قدر خوش قسمت وہ خاتون یا مرد جو بھی تھا کہ بظاہر وہ ایک صفائی کرنے والا تھا. یہ وہ لوگ جن کو ہم سچی بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی قدردانی نہیں کرتے، لیکن اگر یہ کچھ دنوں کے لیے معاشرے سے غائب ہو جائیں تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارے حالات کیا ہیں. لیکن بظاہر اس کم درجے کے ایک فرد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قدردانی کی، اور کیوں کی آگے ہم پڑھیں گے. اس کی تدفین کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھی. اور بعض جگہوں پہ یہ بھی بعض علماء نے لکھا ہے واللہ عالم کہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ صحابہ کو بھی ساتھ لے گئے تھے اور صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی. فقہی مسئلہ الگ ہے کہ مرنے کے بعد کسی کا دوبارہ سے تدفین کے بعد نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے نہیں. آج کل تو ہم دیکھتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ بکثرت پڑھی جاتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلاۃ پڑھنا اور دعا کرنا اور جنازہ پڑھنا، اس کی تو ہر مومن کو ہر وقت احتیاج ہوتی ہے. اور ایک مومن کے لیے سعادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نماز جنازہ پڑھیں یا اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ نے خود بھی فرمایا توصلی علیہم ان الصلاۃ کا سکن لہم، کہ آپ مسلمانوں پر نماز جنازہ پڑھیں اور ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کی دعا اور نماز کے ذریعے انہیں سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی سی حدیث ہے جس سے میں کئی باتوں کا پتہ چل رہا ہے. اور علماء نے اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی حدیث سے بڑے بڑے مسائل نکالنے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ مسجد کی صفائی کرنا افضل اعمال میں سے ہے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور روئے زمین پر اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے. اور یہاں تک کہ کنکریاں بھی وہاں سے نکلنے پر فریاد کرتی ہیں اور روتی ہیں کہ میں یہاں سے نہ نکالا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی صفائی کرنے والے کی کتنی قدردانی کی
اس لیے کہ مسجد کی صفائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور صفائی کرنے والے کی قدردانی کی بھی اہمیت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا جب وہ خانہ کعبہ بنا رہے تھے کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کو یہ حکم دیا تھا، تاکید کی تھی کہ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھیں۔ یعنی انہیں حکم دیا گیا تھا کہ دونوں انبیاء جو ہیں وہ اس گھر کو پاک اور صاف رکھیں اور اس کا اہتمام کریں، یعنی اللہ کے گھر کو پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ تو ویسے ہی صفائی جو ہے وہ نصف دین ہے، لیکن مسجد کو خاص طور پہ پاک اور صاف رکھنے کا حکم ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مسجد میں تھوکنے کی ممانعت کے بارے میں کتنی ہی زیادہ احادیث آئی تھیں، اور یہاں تک بھی ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو کھرچا اور صاف کیا، اور اگر کسی بدو نے اس میں گند ڈال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پانی ڈالا۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جمعہ کے دن کافور جلایا جاتا تھا خوشبو کے لیے، اور مسجد میں وضو کے لیے جگہ الگ بنانا، قدر فاصلے پر بنانا، یہ بھی اسی لیے ہے کہ مسجد کے اندر گند نہ ہو، بلکہ جو وضو گاہیں ہیں وہ مسجد سے ذرا باہر ہوں تاکہ مساجد جو ہیں وہ بو سے اور ان چیزوں سے صاف رہیں۔ پھر پیاز اور لہسن کھا کے مسجد آنے سے منع کیا گیا کہ اس کی بو جو ہے وہ نمازیوں کو پریشان کرے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی یہ بو جو ہے ناپسند تھی۔ جمعے کو غسل کرنے کا حکم بھی جو ہے اس میں بھی ایک یہی حکمت ہے کہ جسم کی بو دور ہو جائے اور دوسرے نمازیوں کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے احکام ہیں جو میں مسجد کی صفائی، مسجد کے اندر خوشبو اور مسجد کی پاکیزگی، حتیٰ کہ یہاں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد کا جو حکم ہے کہ جب مسجد جاؤ تو زینت سے آراستہ ہو کے جاؤ، اس کے اندر خود مسجد کی زینت بھی شامل ہے کہ جب جائیں تو نمازی بھی صاف ستھرے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، بو دور کر کے، غسل کر کے، وضو کر کے مسجد کے اندر جائیں، پاک اور صاف ہو کے جائیں، اور تاکہ دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، مسجد کے اندر بو نہ پھیلے، اور خود مسجد جو ہے اس کی صفائی بدرجہ اولا ضروری ہے۔ بد نصیبی سے آج مسلمان جن کے دین میں صفائی نصف ایمان ہے، وہی حفظان صحت اور صفائی کے اصولوں کو بھول چکے ہیں، اور یہ اصول جو ہیں یہ کچھ دوسرے لوگوں نے اپنا لیے ہیں، اگرچہ ان کے اندر طہارت نہیں ہے، انہیں اس کا شعور نہیں ہے، لیکن وہ صفائی میں مسلمانوں سے آگے بڑھ گئے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے ہمیں ایک طرف مسجد کی صفائی اور ذاتی صفائی، ان ساری چیزوں کی ترغیب دے رہی ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مسجد کے اندر نظافت کا اہتمام کرنا کتنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ مسجد کی صفائی کرنا جو ہے افضل اعمال میں سے ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ مسجد روئے زمین پر اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے، یہاں تک کہ کنکریاں بھی وہاں سے نکلنے پر روتی ہیں۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے، اور ہماری مسجدوں کی آج کیا حالت ہے؟ ہماری مسجدیں ویران ہیں، بازار اور دیگر جگہیں آباد ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت زیادہ فکر مندی کی بات ہے کہ مسجدیں ویران بھی ہیں اور مسجدیں گندی بھی ہیں۔ کبھی راستے میں سفر میں نماز پڑھنی پڑ جائے، کسی مسجد کے اندر جائیں، جو یہ پیٹرول پمپس کے ساتھ مسجدیں ہیں، اور محلوں کی مسجدوں میں بھی صفائی کی اتنی شاندار قسم کی روایت نہیں ہے، تو یہ بڑی فکر مندی والی بات ہے، اور معاشرے کے اندر جو تھوڑے بااثر لوگ ہیں انہیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ مسجدوں کی صفائی جو ہے وہ کرائی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسجد کی صفائی کرنے والا کتنا اہم تھا، یا والی کتنی اہم تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پہ جا کے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے لیے دعا کی۔ تو یہ اس کے عمل کی فضیلت تھی، اس فرد کا عمل تھا، وہ فرد کی اپنی ذاتی خاصیت نہیں تھی، بلکہ اس کا عمل ایسا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اتنا اہم تھا کہ اس سے وہ فرد بھی اہم ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس چیز کا اہتمام کرانا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ عورتیں بھی جا کے مسجد کی صفائی کر سکتی ہیں، اور ہم اپنے دیہات کے اندر، ہمیں یاد ہے ہماری بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ جا کے مسجدوں کی صفائی کیا کرتی تھیں اور کرایا کرتی تھیں، تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مسجد کے اندر جھاڑو دیا۔ تو صفائی کا تو ویسے میں نے پیچھے ذکر کیا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جو گند ہے وہ صاف کیا۔ پھر ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی نیک لوگ ہیں تو ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا تذکرہ، ان کی تذکیر، اور مسجد کا کوئی خادم ہے یا ویسے اگر کوئی دوست یا ساتھی ہے اگر وہ غیر حاضر ہو گیا تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں پوچھا جب وہ نظر نہیں آئی، تو خبر گیری رکھنی چاہیے، اور جو شخص اپنے آپ کو مسلمانوں کی خدمت اور اجتماعی مفاد کے لیے وقف کر دے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔
اور نیک لوگوں کے جنازے میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر پہ نماز جنازہ جائز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاص طور پہ جو آپ کی دعا تھی اور اس سے قبر منور ہو جاتی تھی۔ اور بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ولی نے نماز جنازہ نہ پڑھی ہو، یعنی وہ جیسے بر وقت نہیں پہنچ سکا، وہ جنازہ نہیں پڑھ سکا، تو جب تک قبر کے اندر جسم کے سلامت ہونے کا گمان ہے تو وہ بھی قبر پہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ اور ایک چیز اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ نے مجھے اس کی وفات کی اطلاع کیوں نہیں دی، کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو باقی لوگوں کو اطلاع دینی چاہیے تاکہ وہ نماز جنازہ میں شرکت کر سکے۔ حدیث نمبر 447 کا موضوع تھوڑا سا مختلف ہے لیکن اس کے ساتھ ہی آئی ہے، اور یہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن عائشہ قالت فرماتی ہیں لما انزلت الآیات من سورۃ البقرۃ فی الربا، کہ جب سود کے بارے میں، حرمت سود کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیات نازل ہوئیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المسجد فقرأہن علی الناس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو یہ آیات پڑھ کر سنائیں۔ ثم حرم تجارت الخمر، اور پھر شراب کی تجارت کو حرام قرار دینے کا اعلان فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ سود کی حرمت کی آیات یہ تجارت کی بات تھی کہ سود اور شراب کی تجارت جو ہے، یعنی سود پر مبنی تجارت اور شراب کی تجارت یہ حرام ہے، اور اس کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے کیا، گویا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسجد سے اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہو سکتا ہے۔ اور اگلی حدیث جو ہے یہ مسجد کی خدمت کے لیے خادموں کے تقرر کے بارے میں ہے، باب الخدم للمسجد، کے مسجد کے لیے خادموں کے تقرر کا بیان، اور حضرت ابن عباس اس میں جس آیت کا حوالہ دیتے ہیں یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 35، نظرت لک ما فی بطنی محررا، یہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ جو کچھ میرے اندر ہے، میرے پیٹ کے اندر ہے، اسے میں نے تیرے لیے آزاد چھوڑنے کی نظر مانی ہے۔ تو کس کے لیے آزاد چھوڑنے کی؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں للمسجد یخدمہ، کہ مسجد کی خدمت کے لیے۔ تو انہوں نے حضرت جو کچھ ان کے پیٹ میں تھا انہیں معلوم نہیں تھا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، ان کا گمان یہ تھا کہ بیٹا ہوگا، اور اسے میں مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو گویا ایک شخص اپنے آپ کو مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر سکتا ہے کہ میں اور کوئی کام نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ میں مسجد کی خدمت کروں۔ یعنی حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ جو بھی میرا بچہ ہوگا میں اس کو مسجد جو بیت المقدس ہے اس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس سے پھر وہ دلیل یہ لائے ہیں کہ مسجد کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا درست ہے، اور یہ اسی حدیث میں اسی عورت کا ذکر ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے، 448 حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان امرأۃ اور رجلا، ایک مرد تھا، عورت تھی یا ایک مرد تھا، کانت تقوم المسجد، و مسجد کی صفائی کرتا تھا، ولا اراہ الا امرأۃ، اور کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ وہ عورت تھی۔ فذکر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ صلی علی قبرہ، اور اس کے بعد وہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر نماز پڑھی۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک تھا، جیسے پیچھے بھی انہوں نے فرمایا کہ مرد تھا یا عورت تھی، لیکن گمان یہ ہے کہ عورت تھی، اور اس میں زیادہ تر محدثین کا خیال یہی ہے کہ وہ عورت ہی تھی، اور وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شک کا اظہار بھی کیا، جیسے صحابہ کرام کرتے تھے کہ اگر تھوڑا بہت بھی شک ہوتا تھا تو اس کو حدیث کے اندر واضح فرما دیتے تھے۔ تو اس طرح سے اس دونوں حدیث سے ہمیں مسجد کی خدمت کے لیے فرد کو مخصوص کرنا اور مسجد کی صفائی کا جو فضیلت ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔